اور قادیانی جو 125 سال سے آج تک محکومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی ان کا 5واں خلیفہ بھی آج برطانیہ کی، تو یہ کیسا مسیح موعود ہے جس کے آنے سے یہودیوں کی محکومیت ختم ہو گئی بلکہ وہ حاکم بن گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے متعلق بے شمار پیشن گوئیاں کی ہیں، تو آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشن گوئیوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تو کیا آپ آج ہمیں بتا سکتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی یہودیوں کے متعلق کوئی پیشن گوئی کی ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے بارے میں جتنی پیشین گوئیاں کی ہیں وہ 100% سچ ثابت ہو رہی ہیں، مگر مرزا غلام احمد قادیانی نے یہودیوں کے بارے میں جو پیش گوئی کی وہ 100% غلط ثابت ہو چکی ہے۔ جیسا کہ میرے پاس اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب روحانی خزائن جلد 17 ہے، اس کے صفحہ نمبر 198 پر سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 6 اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پیش کر کے لکھتے ہیں کہ اس کے اندر دو گروہ یعنی مغضوب علیہ اور ضالین کا جو ذکر ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ مغضوب علیہ سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ اور مغضوب علیہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ معنی ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، یعنی یہودی ایسی قوم ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، یعنی مغضوب علیہ کا معنی ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور یہودی وہ قوم ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ آگے لکھتے ہیں کہ قرآن شریف کی آیت یا عیسیٰ انی متوفیکا سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودیوں کہ مغضوب علیہم ہونے کی بڑی وجہ جس کی سزا ان کو قیامت تک دی گئی اور دائمی ذلت اور محکومیت میں گرفتار کیے گئے یہی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر خدا تعالیٰ کے نشان بھی دیکھ کر پھر بھی پورے اناد اور شرارت اور جوش سے اور ان کی تکفیر اور توہین اور تفسیق اور تکذیب کی، اور ان پر اور ان کی والدہ صدیقہ پر جھوٹے الزام لگائے۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ یہودیوں کے مغضوب علیہم ہونے کی بڑی وجہ جس کی سزا کیا ہے کہ ہمیشہ کی محکومیت، یعنی ان کی اپنی حکومت نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کسی دوسری حکومت کے تابع رہیں گے، یعنی یہ ہے ان کے مغضوب علیہم ہونے کی سزا۔ اور مغضوب علیہ ہونے کی وجہ کیا ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واضح نشانات دیکھنے کے باوجود یعنی کہ ان کی تکذیب کرتے تھے اور حضرت مریم علیہ السلام پر بھی الزام لگاتے تھے۔ آگے لکھتا ہے کہ جیسا کہ ایت وجائل اللہ زین اتبعوک فوق اللہ زین کافروا الی یوم القیامت سے صریح سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہمیشہ کی محکومیت جیسی اور کوئی ذلت نہیں، یعنی اس کے بقول کہ ہمیشہ کی جو محکومیت ہے نا، یعنی کسی حکومت کے تابع رہنا، اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بقول کہ کیونکہ یہودی یعنی کہ کسی دوسری حکومت کے تابع ہیں، اس لیے یہ ان کے لیے سب سے بڑی ذلت ہے۔ آگے لکھتا ہے اور دائمی ذلت کے ساتھ دائمی عذاب لازم پڑا ہوا ہے، اور اسی آیت کی تائید ایک دوسری آیت کرتی ہے، یعنی خدا نے یہود کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایسے بادشاہ ان پر مقرر کرتا رہے گا جو انواع و اقسام کے عذاب ان کو دیتے رہیں گے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑی وجہ یہود کے مغضوب علیہم ہونے کی یہی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سخت ایذا دی۔ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی بار بار یعنی یہودیوں کے مغضوب علیہم ہونے کی وجہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی قرار دے رہا ہے۔ آگے لکھتا ہے کہ ان کی تکفیر کی، ان کی تفسیق کی، ان کی توہین کی، ان کو مصلوب قرار دیا تھا، ونعوذ باللہ لعنتی قرار دیے جائیں، اور ان کو اس حد تک دکھ دیا کہ حسب منطوق ایت وقولہم علی مریم ما بہتانا عظیما، ان کی ماں پر بھی سخت بہتان لگایا، غرض جس قدر اضافہ کی قسمیں ہو سکتی ہیں کہ تکذیب کرنا، گالیاں دینا اور افتراء کے طور پر کئی تہمتیں لگانا اور کفر کا فتویٰ دینا اور ان کی جماعت کو متفرق کرنے کے لیے کوشش کرنا اور حکام کے حضور میں ان کی نسبت جھوٹی مخبریاں کرنا اور کوئی دقیقہ توہین کا نہ چھوڑنا اور بالآخر قتل کے لیے آمادہ ہو جانا، یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہود بدقسمت سے ظہور میں آیا۔ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی
ساری وجوہات یہودیوں کے مغضوب علیہم ہونے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دے رہا ہے، حالانکہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ یہودیوں کے مغضوب علیہم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے اور وہ سبت کی نافرمانی کرتے تھے، اور وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو انبیاء یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت ڈالی ہے، لہٰذا ان کے مغضوب علیہم ہونے کی صرف یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں۔ آگے مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ ایت وجعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامت کو غور سے پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ایت ضربت علیہم الذلۃ والمسکانہ کی سزا بھی یہ ہے سورۃ البقرہ کی ایت نمبر 62 کی سزا بھی حضرت مسیح کی رضا کی وجہ سے یہود کو دی گئی ہے، کیونکہ ایت مصوفہ بالا میں یہود کے لیے یہ دائمی وعید ہے کہ وہ ہمیشہ محکومیت میں جو ہر ایک عذاب اور ذلت کی جڑ زندگی بسر کریں گے۔ آپ نے پوچھا ہے نا کہ یہودیوں کے بارے میں یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نے کوئی پیش گوئی کی ہے، تو یہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی وہ پیش گوئی۔ اس نے کہا ہے کہ یہودی، وہ قرآن پاک کی آیات کو درمیان میں لا کر بار بار کہہ رہا ہے کہ یہودی یعنی ہمیشہ کی محکومیت میں رہیں گے، یعنی ان کی اپنی حکومت نہیں ہوگی، اور وہ یعنی کہ ان کے لیے سب سے بڑی ذلت ہے کہ وہ ہمیشہ کی محکومیت میں رہیں گے۔ اس کی تائید اس کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود اپنے کتاب خطبات محمود کے اندر کرتا ہے کہ یہودیوں پر خدا تعالیٰ کا کیسا غضب نازل ہوا، اس کا پتہ اس سے لگ سکتا ہے کہ 3000 سال گزر چکے ہیں لیکن زمین کے ایک چپا پر بھی ان کی حکومت نہیں۔ یعنی یہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی پیش گوئی جو آپ بیان کر رہے تھے کہ اس نے بھی کوئی پیش گوئی کی ہے، تو اس نے یہ پیش گوئی ہے قادیانیوں کی کہ یہودیوں کو یعنی مغضوب علیہم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایک یعنی کہ ساری دنیا کے ایک چپا پر بھی حکومت نہیں ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی 1908 عیسوی میں فوت ہوا تو اس کے ٹھیک 40 سال بعد اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، یعنی ان کی اپنی حکومت بن گئی، وہ محکومیت سے حاکم بن گئے، وہ محکومیت سے حاکم بن گئے۔ اور قادیانی جو 125 سال سے آج تک محکومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی ان کا 5واں خلیفہ بھی آج برطانیہ کی محکومیت کی زندگی گزار رہا ہے، یعنی ثابت ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اپنے بقول یعنی سب سے بڑا عذاب یعنی سب سے بڑی ذلت جو ہے وہ ہے کسی کے محکومیت میں رہنا۔ تو یہ کیسا مسیح موعود ہے جس کے آنے سے یہودیوں کی محکومیت ختم ہو گئی بلکہ وہ حاکم بن گئے، اور جس یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس مسیح موعود کی جو جماعت تھی وہ محکوم ہو گئی، یعنی وہ ذلت کی زندگی گزارنے لگے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ پیش گوئی یعنی مرزا کے مرنے کے 40 سال بعد غلط ثابت ہو چکی ہے، اور یہودی آج حاکم بن چکے ہیں، بلکہ وہ تو مسیح دجال کے ذریعے پوری دنیا پر حکومت کرنے کے چکر میں ہیں۔ اور قادیانی جن کا دعویٰ ہے کہ ہم حقیقی مسلمان ہیں، وہ آج 125 سال سے محکومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور جن لوگوں کو وہ دجال کہتے ہیں انہی کے یعنی محکوم بن کر رہ رہے ہیں۔ ان کے خلیفہ کو یہ بات بھی نصیب نہیں ہے کہ وہ پاکستان بھی آ سکے، لہٰذا وہ پیش گوئی جو مرزا غلام احمد قادیانی نے یہودیوں کے بارے میں کی تھی وہ پیش گوئی قادیانیوں پر فٹ ہو رہی ہے، اور آج کے زمانے میں قادیانی ہی سب سے بڑے مغضوب علیہم ہیں، اور وہی محکومیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد